بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی پیش گوئی جو صدیوں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایران کے متعلق کی تھی، کیسے حرف بحرف پوری ہو گئی؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس حیران کن پیش گوئی کے بارے میں، جس نے تاریخ کو بدل کر رکھ دیا، اور آج بھی دنیا کے بڑے بڑے تاریخ دانوں کو یہ پیش گوئی حیران کر دیتی ہے۔ ایران، جو کہ قدیم زمانے میں فارس کے نام سے جانا جاتا تھا، دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور سلطنت تھی۔ اس کی عظمت اور شان کا مقابلہ کوئی بھی سلطنت نہیں کر سکتی تھی، اور اسے شکست دینا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ لیکن پھر ایک لمحہ آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بصیرت سے اس طاقتور سلطنت کے زوال کی پیش گوئی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیش گوئی کیوں کی، اور پھر فارس یعنی موجودہ ایران کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو خود بھی آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے ساتھیوں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس واقعہ کی جو اس پیش گوئی کا نقطۂ آغاز تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پیغام دنیا کے مختلف حکمرانوں تک پہنچانے کا فیصلہ کیا، تو ان میں ایک نام فارس کے بادشاہ خسرو پرویز کا بھی تھا۔ خسرو پرویز، جس کی بادشاہت اپنی طاقت کی سب سے مضبوط اور طاقتور سلطنت تھی، اس کا غرور آسمان کی بلندیوں کو چھوتا تھا۔ فارس کی عظمت اور شان کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا تھا، اور خسرو پرویز کا نام سن کر ہی دشمنوں کی ٹانگیں کانپ جاتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خسرو پرویز کو ایک خط بھیجا جس میں اسے اسلام کی دعوت دی گئی۔ یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے محبت اور امن کا پیغام تھا، مگر جب یہ خط خسرو پرویز تک پہنچا تو اس نے انتہائی توہین آمیز رویہ اپنایا۔ جیسے ہی اس نے خط کو پڑھا، اس کا غصہ بڑھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ خط میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اس کے نام سے پہلے لکھا گیا تھا، جو اس کی غرور بھری فطرت کو گوارا نہ ہوا۔ اس نے خط کو اپنی آنکھوں کے سامنے پھاڑ دیا اور حکم دیا کہ عرب میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ ناظرین گرامی، یہی وہ لمحہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے، اسی طرح اس کی سلطنت بھی ٹکڑوں میں بٹ جائے گی۔ ایک پیش گوئی تھی جو بہت جلد حقیقت کا روپ دھارنے والی تھی۔ پیارے دوستو، یہاں ایک لمحہ ٹھہر کر سوچئے کہ اس وقت کسی نے بھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ فارس جیسی عظیم سلطنت، جس کی طاقت کے چرچے دنیا بھر میں تھے، کیسے مٹھی بھر مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس پیش گوئی نے حقیقت کا روپ کیسے دھارا، اور وہ کون سے حالات تھے جنہوں نے فارس کے اس طاقتور سلطنت کو زوال کی طرف دھکیل دیا؟ ناظرین، بظاہر خسرو پرویز کی سلطنت مضبوط اور ناقابل تسخیر نظر آتی تھی، مگر اس کے اندرونی مسائل پہلے ہی سر اٹھا رہے تھے۔ خسرو پرویز کی حکمرانی کے دوران سلطنت کے اندر اقتدار کی کشمکش عروج پر تھی۔ طاقت کے لالچ میں اس کے بیٹے نے اپنے 18 بھائیوں کو قتل کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور خسرو پرویز کو قید کر دیا۔ کچھ ہی عرصہ بعد خسرو پرویز قید میں انتقال کر گیا، مگر اس کے بیٹے کی قسمت زیادہ دیر وفا نہ کر سکی، اور وہ بھی بیماری کا شکار ہو کر مر گیا۔ اس کے بعد فارس کی حکمرانی ایک کے بعد ایک کئی حکمرانوں نے سنبھالی، مگر کوئی بھی زیادہ عرصے تک حکومت نہ کر سکا۔ شاہی خاندان کی بربادی اور داخلی سازشوں کی وجہ سے سلطنت اندر سے کمزور ہوتی گئی۔ درباریوں اور حکومتی عہدے داروں کے درمیان اختلافات نے سلطنت کو مزید زوال پذیر کر دیا، لہٰذا یہاں سے ایک دلچسپ موڑ کا آغاز ہوا۔ فارس کے اس داخلی کشمکش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ارد گرد کے علاقوں کے قبائل اور دشمن فوراً حرکت میں آ گئے۔ انہوں نے سلطنت کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور حملے شروع کر دیے۔ اس دوران مسلمانوں کی قیادت نے بھی ان حالات کو بغور دیکھا اور اپنی جنگی حکمت عملی ترتیب دی۔ یہ دور مسلمانوں کی زبردست حکمت عملی اور اللہ پر پختہ یقین کا رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے پہلی بار فارس کی سرحدوں کی طرف توجہ دی۔
اس وقت مسلمانوں کے سب سے بڑے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی قیادت میں فارس کی سرحدوں پر مہمات کا آغاز کیا۔ ان کی جنگی حکمت عملی نہایت حیرت انگیز اور مؤثر ہوتی تھی۔ وہ ایک ایسے سپہ سالار تھے جو نہایت پھرتی اور ذہانت سے اپنی فوج کی رہنمائی کرتے تھے۔ ان کی سب سے پہلی بڑی کامیابی کویت کے علاقے کی فتح تھی، جو اس وقت فارس کا حصہ تھا۔ اس فتح نے فارس کی سلطنت کو خبردار کر دیا کہ مسلمان کوئی عام مخالف نہیں ہے، بلکہ ان کے حوصلے اور جنگی حکمت عملی بے مثال ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمانوں نے صرف 1 سال کے اندر 11 بڑی جنگوں میں کامیابی حاصل کی اور انہیں حیرت میں مبتلا کر دیا کہ آخر یہ مٹھی بھر عرب مسلمان اتنی بڑی سلطنت کو شکست کیسے دے رہے ہیں۔ فرات کے کنارے چھوٹے بڑے کئی شہر مسلمانوں کی فتوحات کی گواہی دینے لگے، اور یہ کامیابیاں نہ صرف مسلمانوں کی جنگی طاقت کا مظہر تھی، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیش گوئی کی تصدیق بھی کر رہی تھی کہ خسرو پرویز کی سلطنت ٹکڑوں میں بٹ جائے گی۔ فارس کے لوگ جو کبھی اپنی عظیم سلطنت کے غرور میں مبتلا تھے، اب مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور فتوحات سے لرزنے لگے تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، اور اب وقت آ گیا تھا اس بڑی اور فیصلہ کن جنگ کا، جسے تاریخ میں جنگ قادسیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، یہ وہ جنگ تھی جس نے فارس کی اس عظیم و شان سلطنت کو گھٹنوں پر لا کھڑا کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دور میں مسلمانوں نے مدائن کو فتح کرنے کے لیے بڑا قدم اٹھایا۔ اس مہم کی قیادت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپی گئی، جو ایک ماہر جنگی قائد اور نڈر سپہ سالار تھے۔ قدسیہ کا میدان وہ مقام تھا جہاں مسلمان اور فارس کی فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ فوج کی تعداد مسلمانوں سے کہیں زیادہ تھی، اور انہوں نے جنگ میں جنگی ہاتھیوں کا استعمال کیا، جو اس وقت ایک خوفناک ہتھیار تصور کیے جاتے تھے۔ پیارے دوستو، جنگ کے آغاز میں فارسی فوج نے اپنے ہاتھیوں کے ذریعے مسلمانوں پر شدید حملہ کیا، جسے مسلمانوں کی صفوں میں افراتفری مچ گئی۔ لیکن یہی وہ لمحہ تھا جب مسلمانوں کے غیر متزلزل ایمان اور قیادت نے انہیں سنبھالا دیا۔ اس وقت پر مسلمانوں نے پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا اور فیصلہ کن طور پر جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ مسلمانوں نے نہ صرف میدان جنگ کو فتح کر لیا، بلکہ فارس کی اس عظیم سلطنت کا زوال بھی یقینی بنا دیا۔ دوستو، یہی وہ لمحہ بھی تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کی سچائی دنیا کے سامنے عیاں ہو گئی۔ خسرو پرویز کی سلطنت، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کو پھاڑنے کی جرت کی تھی، ٹکڑوں میں بٹ چکی تھی، اور مسلمانوں نے اللہ کے نصرت سے ایک بڑی فتح حاصل کی۔ اور اس عظیم فتح کی داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان کی طاقت اور سچی قیادت ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے۔ ناظرین، اسلامی تاریخ کے مطالعے سے ہمیں یہ حقیقت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف جزیرہ نما عرب بلکہ دنیا کے مختلف خطوں سے متعلق ایسی باتیں ارشاد فرمائیں جو بعد کے ادوار میں بعینہ واقعہ ہوئیں، اور ان پیش گوئیوں میں ایک نمایاں پیش گوئی ایران کے متعلق بھی ہے، جو اپنے اندر حیرت و بصیرت اور نبوت کی سچائی کا ایک روشن ثبوت رکھتی ہے، کیونکہ ایران اس وقت دنیا کی 2 بڑی سپر پاورز میں سے ایک تھا، اور اپنے علم، فلسفہ و تہذیب اور آتش پرستی پر فخر کرتا تھا، یہاں تک کہ عرب بدوؤں کو وہ حقیر سمجھتا تھا۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے وقت میں جب مسلمانوں کے پاس ایک تلوار اور چند جانثاروں کے سوا کچھ نہ تھا، یہ خبر دی کہ ایران کا خزانہ مسلمانوں کے ہاتھ لگے گا اور اس کی سلطنت پارا پارا ہو جائے گی۔ یہ محض ایک سیاسی قیاس نہ تھا، بلکہ خالص نبوی وحی اور الہام کا حصہ تھا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیسر رومی بادشاہ ہلاک ہوگا، کیسرا ایرانی بادشاہ ہلاک ہوگا، اور ان کے بعد کوئی بادشاہ نہ ہوگا۔ ان کے خزانوں کو اللہ تعالیٰ میری امت کے لیے کھول دے گا۔
اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسریٰ یعنی فارس کے بادشاہ کا خاتمہ اور مسلمانوں کے ہاتھوں اس کا خزانہ حاصل ہونے کی صراحت کی، اور پھر یہ پیش گوئی ایسے وقت میں ہوئی جب مسلمان خود کفار مکہ کے معاشی بائیکاٹ سے گزر رہے تھے۔ مدینہ میں غربت تھی، جنگ بدر، احد، خندق کے مرحلے ابھی پیش آنے والے تھے، لیکن زبان نبوت نے ایک عظیم عالمی سلطنت کے زوال کی خبر دے دی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایران کے خلاف لشکر کشی کا آغاز ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قادسیہ، جلولہ، نہاوند، مدائن اور دیگر کئی عظیم معرکوں کے ذریعے ایران کی سلطنت شکست کھا گئی، اور وہ خزانے جو ساسانی خاندان کے محلات میں دفن تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے مدائن کے وہ خزانے پیش کیے گئے جنہیں دیکھ کر وہ رو پڑے اور فرمایا، یا اللہ تو نے یہ خزانے ان لوگوں کو دیے جنہوں نے تیری نافرمانی کی، اب تو نے انہیں تیرے فرمان برداروں کے سپرد کر دیا، ہمیں اس پر شکر اور تقوی نصیب فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث میں ہے، جب کسریٰ ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہوگا، اور جب قیصر ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا۔ اس کی ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ان دونوں کے خزانے ضرور خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں۔ یہ الفاظ اس وقت کہے گئے جب کیسر و کسریٰ اپنے جاہ و جلال پر تھے، مگر وہ لمحہ بھی آیا جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے مدائن فتح کیا، اور وہ تخت طاؤس، وہ سونے چاندی کے تاج، وہ ہیرے جواہرات جو کسریٰ کے محلات کی زینت تھے، سب مدینہ لے آئے گئے، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر مہر ثبت ہوئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایرانی سلطنت کے زوال کی خبر نہیں دی، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ ایران سے لوگ اسلام میں داخل ہوں گے اور دین کے علمبردار بنیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ایمان سریا ستارے پر بھی چلا جائے تو اہل فارس میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو وہاں سے بھی ایمان کو واپس لے آئیں گے۔ اس حدیث کی تشریح میں محدثین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ عظیم شخصیات ہیں جو بعد ازاں ایران کی سرزمین سے اٹھیں اور جنہوں نے دین اسلام کی خدمت میں ناقابل فراموش کردار ادا کیا، مثلا امام ابو حنیفہ، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام رازی، امام غزالی اور امام فخر الدین رازی جیسے جلیل القدر علماء جن کا تعلق خراسان، طوس، نیشاپور، بخارا، مرکند اور دیگر فارسی علاقوں سے تھا۔ یہ سب اس نبوی پیش گوئی کی روشن مثالیں ہیں کہ ایمان سریا تک چلا جائے گا اور فارس اہل علم اسے واپس لائیں گے۔ پھر تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ فارس قوم نے علم حدیث، علم فقہ، تفسیر، عقائد، کلام، فلسفہ، تصوف اور اخلاقیات میں ایسی خدمات انجام دی جو آج بھی مسلمانوں کا سرمایہ افتخار ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں ہی اس پیش گوئی کی پہلی جھلک تھی، جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ اس عظیم فارسی صحابی کی عزت افزائی تھی جو کہ اصلاحاً آتش پرست خاندان سے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو نور ایمان سے منور کر دیا اور وہ اسلامی تاریخ کے اولین مبلغین میں شمار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایرانی نسل کے لوگوں سے تعلق و فخر کا سبب قرار دیا اور فرمایا کہ لوگوں کو 3 بنیادوں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے: تقوی، عمل صالح اور ایمان۔ نسل و قومیت پر فخر کرنے والوں کے لیے یہ کافی ہے کہ میرے صحابی سلمان فارسی ہیں۔ گویا نسل کی بنیاد پر تفاخر کا خاتمہ بھی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایران کے مستقبل میں دوبارہ اٹھنے والے فتنوں کی طرف بھی اشارہ کیا۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ عراق، ایران اور خراسان کی سرزمین سے نکلنے والے بعض فتنہ پرور گروہ بھی انہی پیشگوئیوں کا حصہ ہیں، جیسے کہ خروج، خراسان، علم سیاہ اور مہدی کے ظہور سے قبل فتنہ خراسان کی روایات، جنہیں ابن ماجہ اور احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے، اگرچہ ان روایت سے بعض محدثین نے ضعف کا حکم لگایا ہے، لیکن ان کا مفہوم آج کے عالمی حالات پر بھی منطبق ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران کی سرزمین ماضی میں بھی دین کے سپاہیوں کو جنم دیتی رہی ہے اور بعض ادوار میں فتنوں کا مرکز بھی بنی ہے، مگر جو اب اٹل اور ابدی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کسرا ہلاک ہوگا، ایک ایسی حقیقت بن کر ابھری جسے وقت جھٹلا نہ سکا، اور مسلمانوں کو بار بار ایران کی سرزمین سے ایسے علماء اور اہل دین میسر آئے جنہوں نے دین کو زندہ رکھا۔ چنانچہ آج جب ہم ایران کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہی سرزمین ہے جہاں پہلے آتش پرستی تھی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں اور پیش گوئیوں سے یہ خطہ اسلام کی عظیم درسگاہ بن گیا۔ گو بعض ادوار میں یہاں بدعات، غلو اور اختلافات نے بھی جنم لیا، لیکن اس کی علمی میراث، دینی خدمات اور اسلامی تاریخ میں مقام ناقابل انکار ہے، اور اس سب کا آغاز اس وقت ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر دی کہ اللہ تعالیٰ کسرا کے خزانے تمہیں عطا فرمائے گا، اور یہی وہ بات ہے جو اہل ایمان کے دلوں میں یقین پیدا کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے۔ ایران کے زوال، اس کے بعد اسلام کے فروغ، فارسی اہل علم کی دینی خدمات اور ایمان کے ستاروں تک چلے جانے والے اور فارسیوں کے واپس لانے کا یہ سلسلہ نبوت کے وعدے کی تکمیل ہے، جس سے نہ صرف دین کا غلبہ ہوا بلکہ نبوت کی صداقت بھی روز و روشن کی طرح عیاں ہوئی۔